بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے، نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر اپنی خاص رحمت، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، عدالت کے اندر اگر وکیل تکڑا ہو تو اس ملزم کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وکیل اس کو اس کنارے سے واپس لے کر آ جاتا ہے جہاں پر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ سارا کمال وکیل کا ہوتا ہے، وکیل کا انداز ہوتا ہے، وکیل کا طریقہ کار ہوتا ہے، وکیل کی تعلیم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس بڑی مصیبت سے بچنا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا وکیل اگر اللہ ہو، اللہ کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جانو اللہ ہے کون۔ اگر کوئی بندہ آپ پر یہ سوال کر دے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، آپ اللہ کا معنی بتائیں، آپ اللہ کی حقیقت بتائیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، بتاؤ، میں آپ پر سوال چھوڑتا ہوں۔ یقیناً جب آپ یہ سوال کسی پر کریں گے تو یہ جو ویسے باتیں کرنے والے ہیں نا، یہ بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ تو یہ جب سوال کیا جاتا ہے تو یہ سوال بڑا حساس ہوتا ہے۔ میں آپ کو سادے لفظوں میں بتاتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا معنی سن لے، اللہ وہ ہے جو جس وقت جب چاہے وہ کر دے، اور اس کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہ کر سکے، وہ اللہ ہے۔ میری بات کو سوچ لو، غور سے سن لو، یہ آپ کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اور مسلمان ہونے کے ناطے اگر کوئی آپ پر سوال کرتا ہے تو اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ وہ ہے۔ اللہ کا معنی کوئی پوچھے کہ اللہ کون ہے، کدھر ہے، کیا ہے، تو آپ نے اس کو یہ جواب دینا ہے، اللہ وہ ہے جو جس وقت جب چاہے جو چاہے وہ کر دے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے، وہ اللہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کی ذات بڑی طاقتور ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب یہ بتاؤ، اگر انسان کا وکیل اللہ ہو، انسان کا وکیل اللہ ہو، تو پھر اس کو دنیا کو کوئی خطرہ رہ سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی، وہ تنگ دستی ہو، عزت کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، جنت دوزخ کا معاملہ ہو، زندگی کا مسئلہ ہو، پریشانی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، ایون ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، جس کا وکیل اللہ ہو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ رزاق بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ غنی بھی ہے، اللہ مغنی بھی ہے، اللہ باسط بھی ہے، اللہ ودود بھی ہے، اللہ ذوالجلال بھی ہے، اللہ ہے۔ میں آپ کو اگر اس کی تعریف نام لینا شروع کر دوں تو ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کائنات کی ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔
تو جس بندے کا وکیل اللہ ہو اس کو دنیا کو کوئی خطرہ ہے؟ میرے نبی کے دور میں میرے نبی نے صرف یہی فیڈنگ کی ہے، یہی درس دیا ہے اپنے صحابہ کو، اپنے یاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، کہ اللہ ایک طاقت کا نام ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ دیکھو جب ان کا یقین پختہ ہو گیا نا، جنگ بدر آئی، جنگ خندق آئی، کوئی بھی جنگ، انہوں نے پھر جانوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے بھوک کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے سردی گرمی کا کوئی انہوں نے یہ ذہن میں نہیں رکھا کہ اب گرمی آ گئی ہے میں نہیں اٹھ سکتا، سردی آ گئی ہے میں نہیں جا سکتا۔ ان کے ذہن کے اندر صرف فقط ایک اللہ کی طاقت ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بنیں گے، آپ نے عبادت کرنی ہے جیسے اس کا حکم ہے، بس کرتے جاؤ کرتے جاؤ، بس اسی میں کامیابی ہے۔ تو جب انسان اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے نا کہ جو کچھ کرنا ہے میرے اللہ نے کرنا ہے، تو خدا کی قسم اس دنیا کے اندر پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کم ہو گئی، پریشانی نہیں رہتی، تنگ دستی نہیں رہتی۔ عزت جو ہے نا، یہ انسان دیکھو نا پیسے لگا کر عزت خریدنا چاہتا ہے، پیسوں کے ساتھ عزت نہیں ملتی۔ آج کا جو وظیفہ ہے، اتوار کا دن آ چکا ہے، ایک عمل بتا رہا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف اول و آخر 3 مرتبہ درود پڑھ کر دن میں کسی وقت بھی اتوار کے دن آپ اس کو 11 دفعہ پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، مکمل 11 دفعہ پڑھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اور پھر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رو کر پھر ایسے مانگو جیسے ایک آپ کے گھر کے سامنے ایک فقیر آ کر مانگتا ہے۔ دیکھو نا اس کا کیسا انداز ہوتا ہے، کپڑے پھٹے پرانے، زبان کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کرتا ہے کہ سننے والے کو ترس آ جائے، یہ انداز اپناتا ہے تو گھر والوں کو ترس آتا ہے تو وہ پیسے دے دیتے ہیں، اور گھر کے اندر جتنے فرد ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار اس کو دو، اس کو کچھ نہ کچھ دو، صرف اس کے انداز کی وجہ سے۔ تو اس لیے جب اللہ سے آپ نے مانگنا ہے تو آپ نے اپنے آنکھوں سے آنسو ضرور نکالنے، جب آنسو نکلتا ہے نا تو سمجھ لو کہ اس وقت آپ کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، کیونکہ آنسو اس وقت نکلتا ہے جب دل تڑپتا ہے، جب دل ہلتا ہے، جب دل سے دعائیں نکلے نا تو پھر انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو تو ضرور آتے ہیں۔ تو اتوار کے دن میرے بھائی اور دوستوں اس وظیفے کو ضرور کرو، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دینا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔